آج پوری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ نتنیاہو ظالم ہے، بدترین درندہ صفاق ہے۔ آؤ ظالم کے انجام کے بارے میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے جگہ جگہ فرمایا لوگوں میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس، میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرواتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر نبی محترم علیہ السلام کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے ابن آدم، اے میرے بندے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وَجَعَلَتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا، فَلَا تَظَالَمُوا، فرمایا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ہرگز ظلم و زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی تم بھی نہ کرو۔ حضرات محترم، مسلمانوں ظلم کرنے سے بچو، ظلم سے بچ جاؤ، ظلم بہت بڑی زیادتی ہے۔ ظلم کی سزا ظالم کو دنیا میں بھی اللہ کریم دیتا ہے، آخرت کے اندر تو اس کے لیے سزا ہی سزا ہے۔ آج طاقتور کمزور پر، صاحب اقتدار جو ہے وہ عوام پر، اونچا بندہ کمزور پر ظلم کرتے نظر آ رہا ہے، امیر غریب کو کھاتا نظر آ رہا ہے، ظالم زیادتی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ظلم و زیادتی اس معاشرے کا معمول بن چکا ہے، ہر بندہ ظلم زیادتی پر اترا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ظلم کرنے والے مٹ گئے، کہاں گیا نمرود نظر نہیں آتا، کہاں گیا فرعون آج اس کا ظلم نظر نہیں آتا، آج اس کا نام و نشان لینے والا کون ہے، کہاں گیا صحابہ اور تابعین کو شہید کرنے والا حجاج بن یوسف جس نے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہو ظالم بچ جا ظلم کرنے سے، میں تجھے منع کرتا ہوں رک جا۔ جب حجاج کی موت کا وقت آیا، او مسلمانوں کان کھول کے سن لو، ظالم کا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ ظالم جب مرتا ہے تو سارے بدلے دے کے مرتا ہے، آگے بھی اسے بدلے دینے پڑتے ہیں۔ جب حجاج مرنے لگا، اس کو ایک زمہریر بیماری لگ گئی، سردی کی بیماری لگ گئی، تھر تھر کانپنے لگا۔ ڈاکٹروں اور اطباء کو بلایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا اس کے اندر ہم چیک اپ کریں گے۔ ایک گوشت کا لوتھڑا لیا، لے کے اس کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کے اندر ڈال دیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو باہر کھینچا، سارا وہ کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ اندر حجاج کے کیڑے پڑ گئے، اندر اللہ کریم نے گند ڈال دیا، کیڑے مکوڑے اندر کھا رہے ہیں۔ ظالم حجاج بن یوسف کو رو کر کہتا حضرت امام حسن بصری سے، حضرت جی اللہ کے لیے دعا کر دے، اللہ میرے اوپر یہ جو عذاب ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، او حجاج، او ظالم یاد کر وہ دور جب تو صحابہ کو شہید کرتا تھا، جب تو بڑے بڑے علماء و مفسرین کو شہید کرتا، میں تجھے منع کرتا لیکن تو باز نہ تھا۔
اللہ کریم کا قرآن پڑھے، رب فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین۔ سورہ آل عمران ہے، دوسرے مقام کو ملاحظہ فرمائے سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رب کا قرآن ہے، اعلان ہوتا ہے انہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آگے چلیں اللہ کا قرآن سنیں، سورہ ابراہیم ہے 13واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ سورہ حج کے اندر فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اے پیغمبر یہ بستیاں جو ہیں ان کے اندر رہنے والے بڑے ظالم تھے، ہم نے ان بستیوں کو برباد کر دیا۔ ایک اور مقام پر قرآن سے آواز آتی ہے، فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود آیت نمبر 18 ہے، فرمایا ظالموں پر اللہ کریم کی لعنت ہے۔ سورہ المومن آیت نمبر 52 پڑھ کے دیکھیں، فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو فرمایا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی، اور فرمایا ان کے لیے برا ترین گھر ہوگا۔ ظالم جتنا ظلم کرتا ہے کر لے، قیامت والے دن نہ تیری معذرت کو بھول ہوگی، تیرے لیے فرمایا کہ جو ہے جہنم کا گھر ہوگا، تیرے لیے فرمایا کہ دردناک اور عذاب و اذیت والا گھر ہوگا۔ سورہ نام کے اندر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم ہدایت نہیں پاتے۔ ایک مقام پر فرمایا سورہ انعام کے اندر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انہ لا یفلح الظالمون۔ لوگوں نمرود کا عبرتناک مقام دیکھ لو، کیسا عبرتناک موت اس کی ہوئی۔ نمرود کو اللہ نے کیا کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کریم نے اس کو اس کے مال سمیت دنیا کے اندر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، نمرود کو اللہ کریم نے مچھر ناک میں ڈال کے برباد کر دیا۔ فرعون کا انجام دیکھ لو، اللہ کریم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ رب العالمین نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کر اللہ کریم نے مار دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کریم نے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ جتنی بستیاں ہیں رب نے سب کے اوپر صب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا بستا رہا۔ اللہ نے ظالموں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا قَرِيبًا، کبیرہ اللہ ظالموں کو بہت بڑا عذاب چکھائے گا قیامت کے دن۔ سورہ فرقان میں فرمایا قیامت کے دن ظالم فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، سورہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا لوگوں ظلم سے بچو۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ پھر نہیں چھوڑتا ظالم کو،
آج نتنیاہو ظلم کر لے، آج فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر لو درندوں، ایک دن آئے گا رب تمہیں پکڑے گا۔ ظالموں کو دنیا میں بھی ضرور سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا وما يدخر له فی الآخرہ۔ اللہ کریم بعض لوگوں کو دنیا کے اندر بھی عذاب دیتے اور وہ عذاب اور سزا آخرت کے اندر بھی ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ من البغی قطیعۃ الرحم، نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، دوسرا جو قطع رحمی کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑتا ہے، ان دونوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب ظالم مرتا ہے تو دنیا سے جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ زمین یہ آسمان سب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح، یہ راحت پانے والا ہے، یہ اس سے راحت پائی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ مل مستریح والمستراح، کیا اس کا معنی ہے؟ نبی محترم نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاہا، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی تھکاوٹوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے سکون پا کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، یہ نسائی کے اندر روایت ہے جب برا فاجر مرتا ہے تو اس سے سکون پاتے ہیں اللہ کے بندے، شہر، یہ درخت، یہ جانور۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے یہ گواہ ہیں دنیا کے اوپر، جو لوگ تم جن کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہو وہ تمہارے مرنے پر جب گواہیاں دیتے ہیں تو ان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث ہے مسلم کے اندر، جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ نیک ہے تو نبی پاک نے فرمایا واجبہ، دوسرا گزرا صحابہ نے کہا برا ہے تو آپ نے فرمایا واجبہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسنیتم علیہ خیرا فواجبت لہ الجنہ، اسنیتم علیہ شرا فواجبت لہ النار، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، جیسے جو گواہیاں تم لوگوں کے بارے میں دیتے ہو وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ آج پوری دنیا کی انسان گواہی دے رہے ہیں نتنیاہو ظالم ہے، مودی ظالم ہے، سارے کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ دنیا میں بھی گندی موت مریں گے، آخرت کے اندر بھی جہنم کا بالن بنیں گے۔ اللہ ان ظالموں کو کیسے